ہم لوگ بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اب ہم ایک حکیم کی شاپ پر موجود ہیں، تو ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ ناظرین، اب ہم ایک ہربلسٹ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم سر، آپ کا نام؟ شکیل احمد۔ سر، سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتائیے اور یہ بتائیے کہ آپ کتنے ٹائم سے یہ کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 35 سال ہو گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور میرا طبیہ کالج لاہور سے تعلق ہے، لاہور سے تقریباً یہ کیا ہے میں نے کام، اور یہاں کراچی میں بھی کر رہا ہوں، میرا لاہور میں بھی ہے کام، لیکن ہم دیسی علاج ہی کرتے ہیں، جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کوئی دوسری چیزیں استعمال نہیں کرتے۔ اچھا سر، آپ کو شوق تھا کہ آپ ہربلسٹ ہی ہوں، ایلوپیتھک ڈاکٹر بننے کا خیال نہیں آیا؟ آپ کو شوق تھا یا پریشر تھا گھر والوں کی طرف سے؟ نہیں، گھر والوں کا پریشر نہیں تھا، کیونکہ میرے والد بھی حکیم تھے اور میرے دادا بھی تھے، تو اس لیے وہ ایک ماحول ہوتا ہے گھر کا، اس کے حساب سے سارے چلتے ہیں۔ وہ ورثے میں آ گئی، وہ ورثے میں آ گیا یہ، تو اس لیے اپنا ہمارا سمجھیں جلدی پشتی یہی کام ہے۔ تو سر، آپ خود بھی ہربلسٹ کی ہی دوائیاں یوز کرتے ہیں، یہی دوائیاں یوز کرتے ہیں یا آپ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، ہم خود ہی یہی اپنی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جب ہم ہیں تو۔ آپ کی فیملی بھی؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جناب حکیم کی دوائی ہمیں لگ نہیں رہی، ایمرجنسی میں جب جیسے ہے نا، تو وہ پھر ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے ایمرجنسی میں، لیکن روٹین میں تو ہم اپنی ہی دوائیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ایمرجنسی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فوری وہ دوائیاں فوری ٹریٹمنٹ چاہیے نا، تو اس کے لیے تو پھر ہمیں ڈاکٹر سے، بلکہ ڈاکٹر سے کیا ہاسپٹل سے رجوع کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور وہ دوائیاں یہ کہ ایلوپیتھک ذرا جلدی اثر کر جاتی ہیں، حکیم کی دوائیاں تھوڑی سلو اثر کرتی ہیں، لیکن ان کا جو تاثر ہوتا ہے، جو اثر ہوتا ہے، وہ دیر پا ہوتا ہے۔ دوائیاں دیر سے اثر کرتی ہیں لیکن دیر پا ہے، لیکن اب ڈاکٹرز کی ہے نا، تو وہ فوری تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس مرض کا حل نہیں ہے، مسئلے کا، یعنی وہ حل نہیں ہے ان کے پاس۔ تو سر، کیا لوگوں کا اسکوپ ہے اس طرف، لوگوں کا رجحان ہے، لوگ چاہتے ہیں ہربلسٹ کی طرف آ گئے، یا اب بھی جو نیو جنریشن ہے تو وہ جو ہے نا ایلوپیتھک کو ہی کرتے ہیں؟ اس کا رجحان بڑا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور لوگ اس وقت آتے ہیں ہمارے پاس جب چاروں طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں یار اب ڈاکٹرز کو دیکھ لیا ہے، بار بار کر رہے ہیں، سارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو ایسا مسئلہ ہے، اور اللہ کی مہربانی سے ہم ایک خدمت والا پیشہ ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریلیٹڈ ہے۔ ایک تو دوسری صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ تھوڑا سستا علاج ہے۔ سستا تو ہے، لیکن اتنا سستا نہیں ہے جیسے آپ ڈاکٹر کی ایک گولی سے اپنا وہ کر لیتے ہیں، وہ نہیں، وہ معاملہ نہیں ہے، سستا ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کسی بھی مرض کو اگر لے کر چلتے ہیں تو اسے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، اس کی پوری ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کا پورا کورس کمپلیٹ کرنا کر لیتے ہیں، تاکہ وہ دوبارہ نہ ہو اس کی کیفیت۔ ہمارے یہ معاملہ زیادہ بہتر ہے اس میں، اور میں دوسرے بھی دیکھتا ہوں، لیکن وہ یہ ہے کہ فوری آپ نے دوا لی، ٹھیک ہوئے، وہ پھر عارضہ جو ہے آپ کو دوبارہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے، ہم جو دوائیاں اپنی بناتے ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے اس طرح بناتے ہیں کہ جو سائڈ، ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائڈ افیکٹس نہیں ہے ہماری دوائیوں کے، سب سے بڑا معاملہ یہ ہے۔ مطلب اگر لوگ ایلوپیتھک سے گھوم پھر کر آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ چیزیں یوز کرتے ہیں تو اثر مطلب سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر وہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں ایلوپیتھک، تو ساتھ ساتھ یہ دوائیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں ان کی۔ ہاں بالکل ایسا ہے، وہ دوائیاں تو چل رہی ہیں، ہماری اصل میں جو مضر اثرات ہیں وہ ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ادویات میں نہیں آتے، اور باقی آپ دیکھ لیں کہ وہ کبھی کوئی دوائی چینج کر دیتے ہیں، کبھی کر دیتے ہیں کہ جی اس میں زیادہ مضر اثرات آ گئے ہیں، اس میں یہ آ گئے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم اپنی دوائیوں کو بڑے طریقے سے اور سائڈ افیکٹس سے محفوظ کر کے بناتے ہیں، اور ہماری جڑی بوٹیوں میں ہربل میں ہے بھی نہیں سائڈ افیکٹس، اگر آپ صحیح بنا رہے ہیں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
اچھا سر، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عموماً جو ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو مختلف آلات ہوتے ہیں، بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ان کے پاس چیز ہوتی ہے، شوگر کے لیے ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیسے، آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جناب مریض کو یہ بیماری ہے؟ نبض جو ہے نا اس کو ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر ہے ہماری دسترس ہوتی ہے کہ اس سے ہی ہم مریض کا سارا بایو ڈاٹا پتہ کر لیتے ہیں، اور مریض خود بھی نہیں بتاتا، ہم خود بتاتے ہیں کہ اس کا آپ کو یہ ہے، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا صورتحال چل رہی ہے، اور اس کے لیے ہم تھوڑا بہت دوسرے آلات بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن صحیح میڈیسن دی جا سکے۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ہے کہ نبض سے ہم بہت بہتر صورتحال بنا لیتے ہیں اپنی، ہمیں معلومات ہو جاتی ہیں کہ مریض کی کیا کنڈیشن چل رہی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جیسے اب ایک جو اس وقت زمانے میں انسان ہیں ان کے 12 مزاج ہیں جو کہ ڈاکٹرز کے یہاں نہیں ہیں، ہمارے یہاں 12 مزاج کے تحت دوا دی جاتی ہے کہ ہر شخص کا مزاج الگ ہے، ایک جیسا مطلب آپ لوگ مزاج دیکھ کے دوائی دیتے ہیں؟ مزاج کے حساب سے کہ اس کا گرم مزاج ہے، ٹھنڈا ہے یا معتدل ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، ہم اس کے تحت اپنا چلتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ جو دیسی دوائیاں ہوتی ہیں یہ مزاج کے تحت دیکھ کر دی جاتی ہیں؟ بالکل، ان کے ہر دوائی کا ایک الگ مزاج ہے، اور اسی طرح انسانوں کے 12 مزاج ہیں، اب اس کے تحت ہم چلتے ہیں۔ اچھا، تو پھر آپ کچھ میرے مزاج کے بارے میں بتائیے کہ میرا مزاج کیسا ہے؟ نہیں، وہ تو ہم پھر آپ کی کیفیت پتہ کریں گے نا، ساری نبض دیکھیں گے، پھر اس کے ساتھ آپ کو چلے گا معاملہ، ایسا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ مریض کو اب ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، جیسے وہ ایک دوا آپ کو دے دیتا ہے، وہ گرم ہوتی ہے، مریض کو اثر نہیں کرتی اور مریض کو نقصان آ جاتا ہے، اب وہ ٹھنڈی دوا تو ہے بھی نہیں ان کے پاس، پھر اس کے لیے وہ الرجی کی گولیاں ساتھ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ الرجی کے لیے، بھائی آپ پہلے اپنا اس کو کریں گے تاکہ اسے الرجی نہ ہو اس دوا سے، ایسا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کی آپ دیکھیں 50 دوائیاں صرف الرجی کے لیے ہی بنی ہوئی ہیں، وہ اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ ان کی دوائیاں سائڈ افیکٹ کرتی ہیں تو الرجی ہوتی ہے نا۔ تو آپ کے پاس ایسی کوئی دوائی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا سائڈ افیکٹ ہی نہیں، سائڈ افیکٹ ہے ہی نہیں، اور ہم اس کے حساب سے مزاج کے حساب سے دیتے ہیں تو الرجی کی کیفیت ہی نہیں بنتی تھی۔ اچھا سر، آپ ایک نارمل سی ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا فیس ہوتی ہے آپ کی اگر آپ ایک پیشنٹ چیک کرتے ہیں تو؟ ہم پیشنٹ کو جو چیک کرتے ہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے، اچھا، مفت مشورہ ہے، اس کی مریض کی مرضی ہے وہ دوا لے یا نہ لے، اور صرف دوا کے پیسے لیتے ہیں، کوئی ہم ایکسٹرا آرڈنری پیسے نہیں بتاتے کسی کو، دوائی کا جو دوائی بھی آپ خود ہی بنا کر دے دیتے ہیں؟ ہاں، کمپنی ہیں جیسے طیبی، ہمدرد، اجمل وغیرہ یہ ہیں، یہ بناتی ہیں دوائیاں، ہمیں پتہ ہے ان کے کیا کس کو کیا۔ جو چھوٹے موٹے نسخے ہوتے ہوں گے وہ تو آپ بناتے ہیں؟ وہ تو ہم جڑی بوٹیاں ایسے دے دیتے ہیں نا کہ آپ یہ جوشاندہ بنا لیں، یہ کر لیں، ایسا کو پی لیں، وہ یہ ہے عرق وغیرہ جیسے ہیں، یہ سارے ہمارے قدرتی طریقے ہیں، کوئی اس میں کوئی ملمہ سازی نہیں ہے کہ لوگ معاملہ کریں۔ سر، یہاں میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دیں۔ میسج یہ ہے کہ یہ شعبہ کوئی سا بھی ہو وہ خدمت کا ہے، اور اس کو نیک نیتی سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوں، کوئی سا بھی شعبہ، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، چاہے ہربلسٹ ہو، چاہے حکیم ہو، ہومیوپیتھک ہو یا حکمت ہے، اگر خدمت نہیں ہے اس میں تو وہ بیکار بات ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے کہ جناب ہم نے تو یہاں پہ لوگوں سے کمائی کرنی ہے، خدمت نہیں کرنی ہے، یہ ہم نے اسی لیے بیٹھے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ناطہ ہے، رابطہ ہے، اور اس کے ساتھ اگر زیادتی کریں گے تو پھر وہ غلط ہے۔ اوکے سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، یقیناً اسے انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو اسے سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہاں آپ اپنی ہوسٹ نادل عباسی کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ جا رہے، خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، فی امان اللہ۔